میں نے کہا یار اندر کی بات آپ کو پتا نہیں تو آپ چپ رہو, یہ کیا کر رہی ہو جو سوشل میڈیا پہ دکھ رہا ہے وہ. لیکن تمہیں بھی پتا ہے, سب کو بھی پتا ہے کہ وہ کیوں کر رہی ہو, کیا کر رہی ہے, چھوڑ دو. جو بھی ہے سائڈ پہ رکھو, بس نہیں کہنا چاہتی ہوں. میں آئی ہوں صرف رمضان مبارک کرنے کے لیے, اور لوگوں نے بچی چھوڑ دی, بچی چھوڑ دی ہے. میری بچی یہاں ہے جو میں نے شکل نہیں دکھانی لیکن مجھے دکھا دی تھی. میں بیوی اور ایک بچہ وہاں پہ میرا, اور بچی عورتوں سے شکایت ہے کہ ایک ماں نے بچے کو چھوڑ کے کچھ ہو سکتا ہے. اور دیکھو میں یہ کہتی ہوں کہ کسی پہ تہمت لگانا بغیر کچھ جانے یہ بہت بڑا گناہ ہے, اور اس کی کوئی معافی بھی نہیں ہے. میں ان کی بہت فین تھی لیکن اب میں فین نہیں ہوں کیونکہ انہوں نے یہ کر لیا. آپ کو پتا ہے بہت ہے لائف میں, لائک آپ جانتی ہو مجھے. چلو کوئی نہیں, کسی کو کچھ نہیں پتا, بس افسانے بنانے میں ماہر ہے, کیونکہ ٹک ٹاک پلیٹ فارم ہی ایسا ہے نا. مسئلہ تو یہ ہے یہ جو لڑکی ہے یہ مجھے تب سے جانتے جب شادی بھی نہیں ہوئی تھی, فرسٹ میرج. یہ بالکل 7-8 سال ہو گئے. تو جو ہے آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ بچی کوئی اور بتا دی. دیکھو پتہ ہے کیا, جس نے نہیں سمجھنا اسے نہیں سمجھنا, اتنا نہیں کرو بس, ٹھیک ہے. نہیں میں یہ کہوں گی کہ ایک بندہ ہے جن کو میرے بھائی مانا تھا پہلے, کبھی شاید ویڈیو دیکھ کروائی تھی کسی کی, تو میں نے ان کو میسج کیا ابھی کیا کہہ رہے ہیں, میری نا دارو سے بات ہوئی, اس کی بیٹی بیمار ہے. میں نے کہا یار میری بیٹی بیمار ہے, میری کب بات ہوئی ان سے. اور کسی نے یہ بھی لکھا ہوا میری دارین سے بات ہوئی ہے, دارین نے کہا ہے کہ ہم ٹھیک ہیں, اور میں ہنس رہی ہوں. میں نے کہا یار اس کی کسی سے بھی بات نہیں ہوئی, کیا بولی جا رہے ہو تم لوگ. نہیں میں یہ ساری باتیں سائڈ پہ, گالیاں وغیرہ جو بھی سائڈ پہ. ایک بندے نے کہا میری بیٹی بیمار ہے, میں نے کہا یار استغفر اللہ, مطلب کچھ بھی یعنی یہ پلیٹ فارم ہی ایسا ہے نا, کیا کریں. ایک بھائیوں سے شکایت نہیں ہے, ان بہنوں سے شکایت ہے جو کہ برا بہت بول رہی تھی قسم سے, لائک بہت برا. مجھے بہت دکھ ہوا اس چیز. اچھا دیکھو, اگر یہی چیز اگر کوئی لڑکا کرے نا تو لڑکے کوئی آبجیکشن کریٹ نہیں کرتے, لیکن لڑکیوں نے دیکھو کیا کیا ہے. لڑکی کی بات نہیں, جہاں پہ مجھے لگا کہ جو ہے نا یہ اسٹیپ ہے ابھی کرنا چاہیے, اسٹیپ اٹھانا چاہیے اس میں. اور ایک یہی بات اتنی سی میں تو یہ کہوں گی, مسئلہ یہ ہے کہ یار اگر فار ایگزامپل خدا نہ خواستہ کسی کی ڈیوورس ہوتی ہے, وہ بتاتی ہے ہیلو گائز میری ڈیوورس ہو گئی, واو آئی ایم سو ہیپی, ایسے کوئی بتائے گا؟ کوئی بھی نہیں بتاتا. تو انسان ڈپریشن میں ہوتا ہے, اس وقت انسان ڈپریشن میں ہوتا ہے, وہ کیا کسی کو بتائے گا میری ڈیوورس ہو گئی. اور دوسری بات یہ کہ دیکھو یہ اتنا بڑا اسٹیپ انسان ایسے ہی نہیں لے لیتا, بہت ساری ریزنز ہوتی ہیں, ظاہر سی بات ہے. کسی کو اندر کی بات نہیں پتہ, کب سے کافی ٹائم سے ایسے ہو رہا ہے, لیکن میں اپنے اندر کی بات نہیں کھولنا چاہتی, اور نہ میں کھولوں گی. مجھے ہو رہا ہے ایسے میں کھولوں, لیکن لوگوں کو لگ رہا ہے یہ اچانک کیونکہ وہ آئی ہے نا ویڈیو آئی ہے, دیٹس وائی کوئی آیا تھا تو اس نے کر دیا. ایون میں باہر بھی جاتی ہوں نا میرے یہاں, تو لائک اوبویسلی لوگ پہچانتے ہیں, لوگ جانتے ہیں, تو کسی نے ویڈیو بنا کے کر دی. اچھا اب ریسنٹلی, اچھا اب لوگ جو ہے نا لوگوں کو افسانہ مل جائے, لیکن کوئی نہیں, اگر تم خوش ہو, تمہارے جو چاہنے والے ہیں ان کو تمہاری خوشی میں خوش ہونا چاہیے بس. ہاں, اور یہ کہ ایک میری بات جو انفلوئنسر ہوتا ہے وہ شیروں پہ بک گئی, یہ کر دیا وہ کر دیا. میری بات یہ ذرا ان کو سمجھاؤ, شیروں پہ یہ چیز جو ہے نا, یہ چیز میں یہ کہوں گی, دارین کے ساتھ تو میں میچز وغیرہ کرتی رہی ہوں, ہم لوگ ایک ساتھ لائف سٹارٹ کرتے رہے, لیکن اگر وہ چاہتی, اس کو اتنی سپورٹ ہو سکتی ہے, اس کے اتنے چاہنے والے ہیں, اس کو کوئی ضرورت ہے کیا شیئر پہ, کیا شیئر کیا چیز ہے. میں بہت کچھ کرتا ہوں اکیلے بھی, انسان ایک عورت کما سکتی ہے نا اپنا, یہ نہیں کر سکتی. وہ پیسوں کے کوئی وہ جو ہے جناب, وہ کیا نام ہے, وہ ہے کیا نام ہے, پریزیڈنٹ ہے, پریزیڈنٹ ہو تو مانوں میں, یا امبانی ہو تو میں مانوں. ہاں مطلب نارمل انسان ہے, لائک وہ ٹھیک ہے, وہ گفٹر یوسف کا گفٹر ہے, اس کو سب جانتے ہیں, سب عزت کرتے ہیں, وہ اچھے انسان ہے, نو ڈاؤٹ. لیکن دارین کی بات جہاں تک آتی تو ان کا یہ شیروں والا کوئی معاملہ نہیں ہے, انہوں نے خود بھی کلیئر کیا آ کے کچھ دن پہلے, لیکن لوگ پھر بھی ہاں جی کھا لے میرے بک. ہاں ایسا ہی ہے بالکل. اور کافی ٹائم سے میں نے کہا جی اچھا کھولو, جا کے کھولو, پوچھنا ہاں جاؤ ادھر جاؤ, کھولو جاؤ. اچھا تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ گائز پلیز اسٹاپ بلنگ می, بلی ہو رہی ہے. مطلب دیکھو یہ نا ڈپریشن کا شکار مت بناؤ, مطلب کوئی اس نے جو بھی کیا کوئی ریزن تھی بڑی, اسی لیے کیا, تو تم لوگ سب بھول جاؤ, سمجھو کہ کچھ بھی نہیں ہوا, اور یہ سب ویڈیوز وغیرہ ڈالنا بند کرو نیگیٹو اس میں. نہیں ویڈیوز کا تو کوئی نہیں, ویڈیوز اگر آپ ابھی بھی ڈال رہے ہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں, کہ میرا یہ کنسرن ہے کہ میری بچوں کی ویڈیوز نہ ڈالیں, دیٹس اٹ. میرا تو ڈالیں نو پرابلم, بیکاز میری یاد ہے یہ چیز غلط ہے. میڈیا تو پہلے بہت اور بھی کنٹروورسی بنی ہے, تو وہ نو پرابلم, کیونکہ میں انفلوئنسر ہوں, میڈیا کا کنٹروورسی بنتی ہے تو نو پرابلم, لائک یہ ہمیں برداشت کرنا پڑتا ہے. جیلی کچن میں تو میں کہہ رہی ہوں بس میرے بچوں کو ویڈیوز وغیرہ نہ ڈالیں, اور بچوں کو سائڈ میں کریں, اور اگر آپ کو
جو ویوز وغیرہ چاہیے تو وہ میری پکچر لگائیں, لیکن نہ لگائیں, نو پرابلم, ٹھیک ہے پلیز. ہاں دیکھو نا اتنی بڑی بات کہہ دی کہ ویوز وغیرہ اگر چاہیے تو ویڈیو لگا لیں, کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن بچوں کی نہ لگائیں پلیز, ٹھیک ہے. سو یا اسٹل لوگ وہی باتیں کر رہے ہیں, وہی لکھ رہے ہیں, تو میں تو یہ بولوں گی کہ تمہارے چاہنے والے نا ان کو سمجھ آ رہی ہے, باقیوں کو چھوڑ دو. کچن میں یہ اس کو جیلی دینا پلیز, پلیز جیلی دینا. آسم بھائی ادھر ہی ہیں, ان کو بھی لے کے آؤ نا. آسم بھائی ادھر ہی ہیں, ہاں جی. آسم بھائی کو بولو آئے کچھ دیر کے لیے. ہم لوگ ایسے جو ہے نا کافی ٹائم سے میں نے کہا میں لائف تو نہیں آتا, میں نے کہا چلتے وہ میں نے کہا پیٹ کام کر دو, تھوڑا لائف پہ آ جائیں دونوں ساتھ میں. وعلیکم السلام. میری نا طبیعت ڈپریشن سے طبیعت اتنی خراب ہو گئی تھی, لیکن آج تو ہے نا ٹھیک ہوا ہے تھوڑا بہت. نہیں ٹینشن نہ لو, بس میں تو یہ بولوں گی چل کرو, جو ہونا تھا ہو گیا, اور اب لوگ بھول جائیں گے آہستہ آہستہ. ملکو بھائی آنا چاہتے ہیں آئی تھنک, ایک منٹ, کہاں ہے یہ کہاں ہے, مجھے نہیں دکھ رہے. ملکو بھائی آپ جو ہے انہوں نے بہت اچھی بات کی تھی لائف پہ بھی, تو میں ان کو لینا چاہتی ہوں. اور کہاں ہے مجھے نہیں دکھ رہے. دوبارہ سے ریکویسٹ بھیجیں, پھر تمہیں شو ہوگا ٹاپ پہ. ایک منٹ, یہ ادھر دیکھنا کہاں سے آتا ہے, مجھے نہیں دکھ رہے, دیکھنا ایکسپٹ کرنا. یہ جو فلاور ہے نا یہاں سے کلک کرو تمہیں اب نظر آ جائے گا. ایک منٹ رکو, یہ تو ایکسپٹ نہیں ہو رہا, کیسے ہوتا ہے ایکسپٹ, میں تو بھول گئی. ایکسپٹ کرنا پلیز, آ نہیں رہی. ایک منٹ, کہاں ہے وہ, ہاں مجھے نہیں دکھ رہے قسم سے نیچے, کیونکہ بہت زیادہ کافی ساری ریکویسٹ ہوں گی نا, اس بہت لیے زیادہ لوگ آنا چاہ رہے ہیں لائف, لیکن میں انہیں کو لوں گی جنہوں نے جو ہے نا, تم انہیں کو لو جن کو تم جانتی ہو. ہاں مطلب اس پرسنلی نہیں جانتی, میں قسم سے پرسنلی نہیں جانتی. میں لائف پہ میں نے جو ویڈیوز دیکھی ہیں اور جنہوں نے مجھے جو ہے نا اچھی بات کی, جو مجھے اچھی لگی, جن کے سارے میں زندہ کھڑی ہوں ابھی تھوڑی سی. نہیں دیکھو اس دن آسم بھائی نے جو باتیں بولی تھی نا آ کے, انہوں نے تو قسم سے دل جیت لیا دوبارہ سے. ہاں لیکن جو نا میرے تم دیکھو کہ میرے کمنٹ سیکشن, میں تو سوچتے دیکھتی ہوئے کرتی, میں نے کہا نہیں میں کیوں بھاگوں کسی سے. ہاں کچھ غلط تو نہیں کیا نا, مطلب اسٹرانگ رہوں گی, اسٹرانگ بالکل. یا مجھے نا اتنی ساری ریکویسٹ آ رہی ہے کہ مجھے جن لوگوں کو میں جانتی بھی ہوں نا ان لوگوں کو نہیں دے پا رہی ہوں, تو آپ لوگ برا نہیں مانیے گا, میں لینے کی کوشش کر رہی ہوں قسم سے. اور جی میں جیلی کچن میں نا کوئن دارو جن کا تقریباً 1 کروڑ فالورز ہیں ٹک ٹاک پر, تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. بڑی وجہ کیا ہے وہ پیچھے میں آپ کو سب کچھ دکھا چکی ہوں کہ عاصم بٹ جو کہ ان کے کیا تھے, گفٹر تھے, انہوں نے کیا کیا, فالورز سے ٹک ٹاک پر تنقید کی جا رہی ہے. بڑی اہم وجہ آپ کو بتانے جا رہی ہوں. یہ سب ان کا پرسنل معاملہ ہے, لیکن ٹک ٹاک ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں سے ارننگ کرنے کے لیے آپ کو لائیو جانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, مجھے لگتا ہے کہ ٹک ٹاک ارننگ کے علاوہ لوگوں کے گھر تباہ کرنے بھی اہم کردار ادا کر رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ ان کی ساری ویڈیو دیکھیں تو ان میں ان کے خاوند جہاں زیب اور بہت ہی پیارا بیٹا اور بیٹی کے ساتھ نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے, تو کچھ دن قبل ہمیں پتہ چلا کہ ان کی ایک ایسی ویڈیو ٹک ٹاک پر سامنے آئی کہ وہ اپنے سیکنڈ ہسبینڈ کے ساتھ تصویریں تھی. تو ہم بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو آلریڈی میرڈ ہیں, ان کا ایک بیٹا اور بیٹی ہے, اور یہ بہت زبردست کنٹینٹ بناتی ہیں. کوئن داروں کا شمار پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایک اچھے ٹک ٹاکر کے طور پر یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, انہیں کہا گیا کہ انگلینڈ میں موجود ہیں. ٹھیک ہے, اگر ان سے کی بات کی جائے تو یہ پہلے اب جرمنی میں موجود تھی. جس شخص کے ساتھ یہ رہ رہی تھی اس کا تعلق پاکستان میں تھا اور یہ اب جرمنی میں رہتی تھی ہسبینڈ کے ساتھ. UK چلی گئی ہیں. یہ بہت ہی عجیب سا معاملہ ہے. لوگ سوچ رہے ہیں کہ ان کی ویڈیوز ان کے ہسبینڈ کے ساتھ تو نہیں آ رہی لیکن ان کے بچوں کے ساتھ آ رہی ہیں.
تو ان کے ساتھ پتہ چلا کہ ان کے سیکنڈ ہسبینڈ ہیں جو کہ عاصم بٹ صاحب ہیں. یہ وہ شخص ہے جس نے پہلی شادی پاکستان میں کی، اس کو چھوڑ دیا. دوسری شادی ترکش لیڈی سے کی جہاں سے ان کی ایک بیٹی بھی ہے جو اب یو کے میں مقیم ہے. انہوں نے اس شخص کو چھوڑ دیا کیونکہ انہوں نے ان کے ساتھ یہ سارے واقعات سامنے آ چکا تھا. تو یہ ان کے ساتھ تیسری شادی ہے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ تیسری شادی ہے. تیسری شادی اس طرح ہے کہ انہوں نے لائیو بیٹھنے کے دوران یہ شخص عاصم بٹ انہیں گفٹنگ کیا کرتا تھا. ٹھیک ہے، گفٹ دینے والا کے ذہن میں کیا ہوتا ہے، اس کی نیت کا ہمیں بالکل نہیں پتا کہ وہ کس چیز میں انٹرسٹ لے رہا ہے، کس نیت سے آپ کو گفٹ بھیج رہا ہے، وہ چاہتا کیا ہے. ٹک ٹاک پہ ایک ایسی اپلیکیشن ہے جس کے ساتھ آپ لائیو آتے ہیں، لوگ آپ کو گفٹنگ کرتے ہیں اور پھر وہ پاکستانی روپیز میں بدل جاتے ہیں. یعنی ٹک ٹاک پہ اگر کوئی آپ کو گفٹ دیتا ہے تو اس کی پرائز 500 سے لے کر 50,000 1,00,000 تک ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا 60% ٹک ٹاکر خود رکھتا ہے اور 40% اس کو دیتا ہے جو گفٹ کسی کو دیا جا رہا ہوتا ہے. تو عاصم بٹ صاحب کوئندارو کے سیکنڈ ہسبینڈ جو جناب اب جب بھی لائیو آتی تھی تو کوئندارو کو ٹک ٹاک پہ بہت ساری گفٹنگ کیا کرتا تھا. یعنی یہ چیز ٹک ٹاک سے معلوم ہوئی ہے کہ وہ ان کو گفٹنگ دیتا تھا، بڑے بڑے مہنگے گفٹ دیا کرتا تھا. اس صورت میں وہ گفٹ دیتے، دو بچوں کی ماؤں کو گفٹ دیتا، اچھی خاصی ان کی ہنسی خوشی زندگی برباد کر دی. ان کا ایک ایسا انٹرسٹ ڈیولپمنٹ کیا جو کہ اس نے اپنے بچوں اور خاوند کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئی. سکھ حضرات اور انڈیا کی طرف سے پاکستان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ اپنی خوبصورت بیوی ہیں تو خدا کے لیے انہیں اپنی چار دیواری میں رکھیں، انہیں پبلکلی نہ لے کے آئیں. لوگ ان پہ لائن مارتے پھریں اور لائنیں بھی ایسی ماریں کہ لڑکی خود بھی اپنا دل ہار بیٹھے. ٹھیک ہے، تو وہ اپنے اس کی بجائے اگر وہ پبلکلی طور پہ لے کے آئیں گے تو وہ 2 کے بجائے 4 بچوں کو بھی چھوڑ سکتی ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ وقت ایسے ٹک ٹاک پر اس وقت ایسے ہی کماتے ہیں، ارننگ کا ایک بہت بڑا سورس بنا ہوا ہے لیکن لوگوں کے گھر خراب کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ان کے سیکنڈ ہسبینڈ کی طرف سے ایک کلپ آیا، انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں نے نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے نکاح کیا اور ہم نے مسجد نبوی میں جا کر نکاح کیا. ٹھیک ہے، حالانکہ ان کی پہلی شادی پاکستان میں ہوئی، دوسری ترکش عورت سے ہوئی، تیسری یہ. ہمیں کوئی اس میں اعتراض نہیں ہے کہ انہوں نے مسجد نبوی میں نکاح کیا، خانہ کعبہ کے مسجد نبوی کے سامنے نکاح کیا اور وہاں کے بہت اچھے عالم نے ان کا نکاح پڑھوایا. لیکن آپ تھوڑی دیر سوچیں ہیں کہ ایک لڑکی جو ہم خواب دیکھتی ہیں لڑکیاں کہ ہم غیر ملک سیٹل ہوں، وہاں غیر ملک میں اچھی زندگی، ایک لڑکی آلریڈی جرمنی میں رہ رہی ہے، وہاں اس کے بچے بھی ہیں، سارا کچھ ہے، پھر اسے ایسی کیا ضرورت پڑی کہ وہ اپنا گھر بھی چھوڑ دے، بچے بھی چھوڑ دے؟ یہ سب پیسے کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے، اتنی زیادہ گفٹنگ آنے کی وجہ سے ایک بندہ یورپ بیٹھا ہے، وہاں اس نے گفٹنگ کر کے لڑکی کو بہلا پھسلا کے اس کا گھر برباد کر کے شادی کر لی. ٹھیک ہے، ہو گئی شادی. ٹھیک ہے، اس میں نقصان کس کا ہوا؟ ان 2 بچوں کا ہوا نا. جو پیار محبت ان کو ان کا باپ دے سکتا تھا، کیا وہ دوسرا شخص دے سکے گا؟ کبھی بھی نہیں. ٹھیک ہے، خاص اس پر ٹک ٹاکر خاصی تنقید کر رہے ہیں، پاکستان میں بھی تنقید کرتے نظر آ رہے ہیں، انڈیا اور سکھوں کی طرف سے بھی اس پر بہت تنقید کی گئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا نکاح مسجد نبوی میں 2024 میں انہوں نے اپنے اکاؤنٹ پہ ایک تصویر لگائی تھی تو اس میں آدھے گھنٹے کے بعد عاصم صاحب نے وہ تصویر ڈیلیٹ کر دی. ٹھیک ہے، وہ نکاح کی تصویر تھی جنوری 2024 میں اور وہ اب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے مدینہ میں نکاح کیا، حالانکہ آلریڈی نکاح ہو چکا تھا. ٹھیک ہے، تو جہاں زیب صاحب بہت ہی غیرت مند اور بہت ہی ایک اچھے انسان ہیں، انہوں نے اس کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی. کیا سٹیٹمنٹ دے؟
ٹھیک ہے، جب اس کی بیوی ہی نے اس کا ساتھ نہیں دیا تو پھر کیا اسٹیٹمنٹ کا سوال بنتا ہے؟ ٹھیک ہے، اب کہہ رہے ہیں کہ وہ دونوں لوگ مکہ مدینہ گئے ہوئے ہیں اپنے گناہوں کی تلافی کرنے۔ میں کوئی جج نہیں لگی ہوئی کہ میں ان کو گناہ کی تلافی بتاؤں۔ انسان خطا کا پتلا ہے، ہر اس گناہ سے ہر اس عورت کو دور رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر آٹومیٹیکلی ایک سسٹم رکھا ہے کہ اس کی چھٹی ستہ بتا دیتی ہے کہاں پہ وہ صحیح ہے اور کہاں پہ وہ غلط۔ تو بہتر یہی ہے کہ جہاں پہ آپ کو خطرہ نظر آئے تو خدا کے لیے واپس آ جائیے۔ سوشل میڈیا میں کہتی ہوں اس سے ارننگ کا اس سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں، لیکن شیطان ہر جگہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں یہ کہتی ہوں کہ ثنا جاوید اور یہ والا قصہ تو یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے، ہمارے آنے والی نسل کو کیا سبق دے رہا ہے؟ یعنی آپ پیسوں کی خاطر آپ بچوں کو دفع کریں، اپنی سیلف رسپیکٹ، اپنے دین کو سائڈ پہ رکھیں اور اپنی خوشی منائیں۔ یار یہ سب کچھ 2 دن کے لیے ہے، اس کا جواب آگے قبر میں جا کے ہم نے دینا ہے۔ اس کا جواب ہمیں آخرت میں جا کے دینا ہے۔ آج ہم جو بھی یہاں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، مجھے بھی دینا ہے، آپ کو بھی۔ مجھے ٹک ٹاک سے کوئی وہ نہیں، لیکن آپ لائیو جانے سے پہلے یہ ہمیں دین بھی اجازت نہیں دیتا اور ہمارا ضمیر بھی ہمیں اجازت نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ ہم ارننگ کرنے پہنچ جاتے ہیں، جب ایک مرد اور ایک عورت بات کر رہی ہوتی ہے تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اس لیے میری اسلامی ساری بہنوں کوشش کیجئے گا کہ ایسے گناہوں سے دور رہیں۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ تھینک یو۔